ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو موت ہے نا، یہ بذات ہی خود بہت بڑا وعدہ ہے کہ اس کے بعد کسی واعظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی تھی کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائے۔ اصل میں حضرت جی ہم پڑ گئے ہیں چسکوں میں، آپ بھی لگا رہے ہیں ہم بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت پسند لوگ تھے حضرت۔ عرض کرتا ہے حضور کو نصیحت کریں، کرنے کو بڑی نصیحتیں تھی۔ آپ نے اسے فرمایا بھائی یہ بتا تیرے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی حضرت کچھ دن پہلے میرے چچا کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ موت خود ہی بہت بڑا وعدہ ہے، ہم اصل میں نہ چسکے لگا رہے ہیں، موت بہت بڑا وعدہ ہے۔ حضرت جی اس لیے جتنا بزرگوں کا قرب بڑھتا جاتا ہے نا، ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے راز اٹھتے ہیں، جیسے جیسے حقیقتیں کھلتی ہیں، پھر بزرگوں کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے دادا پیر و مرشد رومی عصر، غزالی دوران، عباس ملت، صاحبزادہ والا شان حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب ایک وقت آیا کہ آپ نے کلام ترک فرما دیا، آپ نہیں بولتے تھے، بہت کم۔ ہم 2-2 گھنٹے بھی آپ کے ساتھ محافل میں بیٹھے، کوئی کلام نہیں ہو، بعد میں دعا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آتا تھا انہیں جو سکھنا ہے ہی کوئی نہیں، سارے چسکے لانا ہے انہیں، ان کو نظر آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے لفظ، اپنے موتی، اپنے ہیرے ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جنازے پہ جانا نا، کبھی جنازہ پڑھانے کے لیے، تو ظاہر ہے حضرت کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو لوگوں نے حضرت کو عرضی پیش کیا حضرت کو تھوڑا سا بیان فرما دے، لیکن آپ بیان نہیں فرماتے تھے، آپ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ کافی دفعہ اس طرح ہوا، میں نے ایک دن نہ بیٹھے بیٹھے عرض کر دی میں حضرت ہی آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے فرمانے لگے کی کراں گا جنازے پہ تقریر کر کے؟ میں حضرت لوگ کچھ سیکھ لیں گے، ان کی کچھ تربیت ہو جائے گی۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان جنہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا، میں انہوں نے کی سکھانا ہے؟ جنہوں نے سامنے پڑی میت سے کچھ نہیں سیکھا، میں نے کیا سکھاؤں گا؟ حالانکہ یہ وہ میت ہے جس کو یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے یہ خود ہی کہتے ہیں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ انہوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا، میں نے کیا سکھاؤں گا؟ انہیں یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، ان کو جنازگاہ کے ساتھ موجود یہ سینکڑوں قبریں کچھ نہیں سکھا سکی، میں نے کیا سکھاؤں گا؟ پتہ حضرت ہم سب کو سارا ہی ہے، بس حضرت جی جنہوں پنجابی جی کہنے نا اسی نسن دے دے، اسی کنی کسکان دے دیں، پتہ ہم سب کو کہ ہم نے جانا ہے، بس کہتے ہیں نا یہ بات ہی نہ چھیڑو، یہ بات ہی نہ کرو۔ تو آپ کے خیال میں یہ بات نہ چھیڑنے سے یا یہ بات نہ کرنے سے جانا ٹل جائے گا؟ جانا تو پھر بھی ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ کی محفل میں سارے احباب حاضر خدمت تھے، بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ تو پہلے آپ جوان بزرگوں سے مخاطب ہو، جڑے چٹیاں داڑیاں والے نہیں، بزرگ
پہلے آپ ان سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا وہی بابیو وہی بزرگوں جی کو گل پوچھیے تو جواب دیو گے. بزرگوں نے عرض کی حضرت آپ امام ہیں، آپ سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کے جسم سے محبوب علیہ السلام کے وجود مبارک کی خوشبو آتی ہے. ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان حال چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر وہ فصل پک جاتی ہے. وہی بابیو اے دسو ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو اس جواب کے لیے حضرت آپ کا کوئی درس نظامی ہونا ضروری تو نہیں ہے. اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا ایم اے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے. اب بچے سے پوچھیں یہ بھی جواب دے دے گا اس کا کہ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، سب کو جواب آتا تھا. سب نے عرض کی حضور ظاہر ہے فصل پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو پکی فصل ہو تیار رہی ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے. پکی فصل ہو تیار رہی ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے. اب جو بیٹھی تھی نا یہ نوجوان کیٹیگری یہ ذرا دلیر ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ ہے بھائی یہ مطلب ہے پکا گے تو پھر وڈے جاؤں گے، میں پکا گے تو پھر وڈے جاؤں گے. ٹائم ہی بڑا ہے، یشی کرو. یہ نہ نماز نہ ذکر نہ قرآن نہ درود، یہ تو پکا گے تو وڈے جاؤں گے. پھر آپ جوانوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تانوں ہی کو گل پوچھی ہے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان حال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے اور ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے اجاڑ دیتی ہے. بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کس دن کو تقدیر الہی کا سیلاب آئے، طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے اجاڑ کے رکھ دے. اتھے حضرت تیاری ہر ویلے بشکڑی بن کے رکھی میاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے واز پہ جاؤ، ہر ویلے بشکڑی بن کے رکھی. لیکن حضرت جی ہمارے حالات دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہم نے جانا ہے. ہمارے حالات دیکھ کے کہیں سے نہیں لگتا، کیونکہ اگر ہم نے جانا ہوتا تو پھر ہم کو تھوڑی تھوڑی تیاری تو کرتے نا. چلو زیادہ نہیں تھوڑی تو کرتے نا. ہم نے تو تھوڑی بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو حضرت جی سارا ڈھیر وہی لگایا جو چھوڑ کے جانا ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ جو بلند و بالا مارتے ہیں جاتے ہوئے وہ کندھے پہ رکھ کے لے کے جائے گا ساتھ؟ اے پہلیاں، اے ٹوکا، ٹریکٹر، اے ٹوول، اے کٹے، اے وچھیاں، اے فصلاں، یہ تو میں نے بہت بڑی بڑی چیزوں کا نام لے لیا نا. یہ تھے حضرت نے تیلا بھی نال نہیں لے کے جان دینا. میں پہلی بار نا جب ملتان گیا، کیونکہ پہلی بار تھی ملتان چلا. ملتان بہت بڑا ہے حضرت جی، لیکن چلو جہاں بھی تھا گیا میں پہلی بار. حضرت سمیج آباد علاقے کا نام تھا. بہت زیادہ رش پڑا حضرت جی، بہت بڑا اجتماع تھا حضرت. بڑا گفتگو ہوتی رہی، دل نرم پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ احباب کی تربیت کرتے ہوئے نا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار اس وقت آپ کے ملتان اور میرے سیالکوٹ میں کم و بیش 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا خاصا فاصلہ ہے، کم از کم 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر موٹر وے نہ ہوتی تو پھر تو کم از کم 8-9 گھنٹے کا سفر تھا یہ. ٹھیک ہے جی، جو سیالکوٹ چھوڑ آئے ہیں اس پہ تو دعوی کوئی نہیں. 500 کلومیٹر دور پہ ہے سارا کچھ، اس پہ تو دعویٰ نہیں. اس وقت کچھ چیزیں میرے پاس ہیں. میں باپ سے وہ ملتان والوں سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون کون سی چیز میری ہے. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ میں جو ہے نا میری موت آ جائے، کیونکہ پتہ مجھے تو نہیں رات کو پتہ تھا کہ میں نے صبح بیمار ہو جانا ہے. میرے ابھی بھی دونوں گردوں میں درد ہو رہی ہے. مجھے رات تک نہیں پتہ تھا کہ صبح، میں تو رات کو یہ پلان بنا کے سویا ہوں کہ صبح اٹھنا ہے کو 8-9-10 بجے نہ تڑیال نکل آنا ہے. لیکن کہ حضرت جی ہمارے پلان تو نہیں نا، پلان تو اسی کے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے نا. کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی.
अकल आख्या मैं सब तू उच्ची मैं विच कचहरियां लड़दी, उसने आख्या मैं सब तू उच्चा मेरा दुनिया पानी भरदी, तकदीर आख्या तुसी तीनों ही झूठे मैं जो चाहवां सो कर दी है। वो मुझे तो रात कोई पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए, किसी को कोई पता नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने वो थोड़ा सा, मैं नहीं पुत्र को किया नहीं मरदा है, कि किया मरदे थे सारे मर जाते, ये तब भी मरना है जब मालिक की मर्जी होगी है। जो उसने मुकर्रर कर रखा है, ना पहले ना बाद, जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने देंगे। वो मैंने कहा जी जो सियालकोट है उस पर तो दावा नहीं, हालात कुछ इस तरह के हो जाएं कि मुझे सियालकोट ले जाना नामुमकिन हो, फैसला ये किया जाए भाई मिसबाई साहब ने इतने मुल्तान किसी कब्रस्तान दब दो। मैंने कहा जी जो सियालकोट छोड़ आया, बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है, जो भी है उस पर कोई दावा नहीं, कुछ चीज़ें इस वक्त मेरे पास है। और उस दिन अल्लाह की कर रही थी, मैं अपनी गाड़ी पे भी नहीं गया था, मैं किसी दोस्त की गाड़ी पे गया हुआ था। मैंने कहा जी कुछ चीज़ें, और उस दिन जो थी क्योंकि उस दिन भी सर्दी थी, आज भी अल्लाह की करनी है वही चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ जायद नहीं है उससे। मैंने उनसे पूछा, मैं जी जे मर जावा तो ये टोपी मेरी है? उन्हें कहा नहीं असी ला लेनी। मैं जी अंगूठी? उन्हें कहा जी नहीं। मैं जी कोट? उन्हें कहा जी नहीं। मैं जी चादर? उन्हें कहा जी नहीं। मैं जी जड़ियाँ जराबां पाइयां ने? उन्हें कहा जी नहीं। मैं जी बटुआ? उन्हें कहा नहीं। मैं जी जड़ा मोबाइल है? उन्हें कहा जी नहीं। मैं उन्होंने पूछा फिर दसो मेरा है की? मेरा दसो मेरा है की? है वहम ही है साडा, कख भी नहीं, खाली आए हैं, खाली जाना, कख भी नहीं। दुई ना कख वो भी नहीं उन्होंने जान देना, वो ही नहीं जान देना। और वो फिर की उत्थे अमलांदे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, तू बाटे तू जट्टे तू राई है तू महर है, तू नून लीग दा, तू PTI दा, तू पीपल पार्टी दा, किसी ने नहीं पूछना। उन्हें पूछना दस करके की है सिर्फ अज सानू है दस, बाकी जो है सी खत्म हो गया सब, सानू सिर्फ है दस करके की है। इसलिए जी पकाओ, वक्त जाता जे असी काटे का सौदा कर बैठे थे। इकबाल ने कहा था किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा से मैं कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि तबीयत भी इजाज़त नहीं दे रही। मैं एक दो बात, ये हमसे सबसे पता मेन गलती क्या हुई है, ये सबसे जो मेन गलती कर गए हैं, ये ज़रूरत था हज़रत, ये ज़रूरत से ये सबसे बड़ी हमसे गलती ये हो गई, हमने इसको मकसद बना लिया। सबसे मेन गलती हमसे ये हुई, ये ज़रूरत था, हमने इसको मकसद बना लिया। ये ज़रूरत था हज़रत जी, हमने इसको मकसद बना लिया। कि मेरे कल आईफोन ना होए तो मैं सुलेमान नहीं, फिर भी सुलेमान ही है। ये ज़रूरत थी हज़रत, ये मेरी ज़रूरत है, कुछ मामले सीक्रेट है इसलिए मेरी ज़रूरत थी, मकसद नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने ये लेने के लिए किसी का गला नहीं काटा हज़रत जी। मैं आपके गांव में आया हूँ हज़रत, बैठे मैंने होता ना बंदा है भी कि जी मेरे लिए है पकाइयो दोपहरी, मेरी इस तरह की भी कोई बात नहीं है। मैंने इसको मकसद नहीं बनाया जी, ज़रूरत है। सबसे मेन गलती हमसे ये हुई। और पुत्र इन्हों मकसद नहीं बनाना, इन्हों ज़रूरत ही रहने देना, बड़ी मौज रहेगी जी। जिसने इसको मकसद बनाया वो जलील हुआ। जिसने इसको मकसद और जिसने इसको ज़रूरत रहने दिया उसने इज्जतें पाई हैं। और ये इसका भी एक दावा है, बोलता ये नहीं है, इसका भी ये भी एक ऐलान करता है। वो कहता है जो मुझे मकसद बनाएगा मैं उसे जलील करूंगा, और जो उसे मकसद बनाएगा मैं उसके पैरों में बिछ जाऊंगा। ये कह रहा है, ये कह रहा है जो मुझे मकसद बनाएगा मैं उसे जलील करके रख दूंगा, और जो उसे मकसद बनाएगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। ये कह रहा है,
یہ کہہ رہا ہے اس کو مقصد نہ پتر بنانا. مقصد اللہ کی ذات ہے, مقصد حضور نبی علیہ السلام کی نوکری ہے, غلامی ہے ان کی. اور باقی پھر جس نے اس کو مقصد بنایا, یہ وہ پتر مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. اس کو باقاعدہ حکایت کیا. وہ کوئی بزرگ تھے, وہ نماز پڑھنے چلے گئے حضرت. جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا. دل ہی نہیں منیا بچے نو روندے چھڑ کے مسجد جان. آ گئے, آ کے پوچھتے ہیں پتر کیوں رونے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا, میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا پھر اگر روپیہ تینوں اسی اپنے کولو دے دیے تو خوش ہیں. اس نے کہا جی جب رونے کی وجہ ہی 1 روپیہ ہے, وہ مل جائے یہاں کوئی دے دے میں خوش ہوں. آپ نے 1 روپیہ نکالا, آپ نے دے دیا, وہ خوش ہو گیا. آپ نماز پڑھنے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا بھائی ہوں کیوں رونے ہیں؟ اگے تو کہے جی روپیہ گواچ گیا تو جی میں پوچھا جی دے دیا میں, تم نے کہا تھا جہاں سے مرضی مل جائے, جب وجہ روپیہ میں نے دیا تو خوش ہو, اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا, رو اس لیے رہا ہوں جو کھو گیا نا اگر وہ بھی مل جائے تو 2 ہو جائے. آہو جی یہ نہیں ختم ہوتی بھوک پتر. کس کی ختم ہوئی ہے جی؟ باج فقیراں کسے نہ ماریا, ظالم چور اندر دا ہوا. آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں, 3 آپ کے سو کے جو بڑے مر قبر پہ ہیں تینوں جی, قبر پہ ہیں تینوں. 60 پار کر گئے ہوئے ہیں تینوں آپ کے جو اس وقت ملک پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں. میں چلو نام نہیں لوں گا, تینوں آپ کے سامنے ہیں اس وقت. وزیر رہ چکے ہیں تینوں, ہیں جی. اب ان کو چاہیے نا وہ وڈیرا عمر ہے, جا کے کوئی بیت اللہ ڈیرا لگا لے خانے کعبے, کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے معافی مانگے. کور چلتانے لیکن اندر دی بھوک نہیں مکن رہی دی. حالت اتنے امیر ہیں, وہ اتنے امیر ہیں, میرے حق قیامت تک آنے والی ان کی پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں لیکن بھوک نہیں مردی حضرت اندر دی. یہ وہ بھوک ہے جو آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی. انہوں نے ایک اور نکالا, 2 کر دیے, پھر چلے گئے. جب مغرب پڑھنے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھے ہوں کیوں رون رہے ہیں؟ کہندا جی تھی تو 2 کر چھڑے نے, جڑا گواچ گیا جی وہ بھی لب جے نا تو 3 ہو جان گے. آپ نے حضرت جی ایک اور نکالا اور جو ہے نا آپ نے 3 کر دیے. اب پھر تشریف لے گئے. مغرب پڑھ کے پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں؟ کہندا جی تھی تو 3 کر چھڑے, جڑا گواچ گیا جی وہ بھی لب جے تو 4 ہو جان گے. اس دفعہ آپ نے بھی نہیں دی ہے اور آپ نے سردا کھینچی اور کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے حق اور سچ ہی فرمایا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. پتر ہے یہ قبر دی مٹی تو علاوہ کسی کو نہیں پریا جانا. نہ اینو پرو حضرت, اینو نہ پرو, اپنا نام یا مال پرو حضرت, او پرو نیکیاں دے نال. آج وقت ہے, آج وقت ہے اور جا رہا ہے وقت حضرت. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ویک محمد بخشا موت سنیہے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے دور. وقت جا رہا ہے, اس کو غنیمت جانو اور 5 وقت کی نماز پڑھو. کل پوچھا جانا جی نماز, یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا, انہیں پوچھنا جی. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, انہیں پوچھنا جی, انہیں پوچھنا جی. میرے بزرگ پھر ایک پڑھا کرتے تھے, الف آیا سہ تو لال خریدنے نو, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کتنے نے لال کولے ہی نے نا ساڈے, جھوٹ کولا, گالاں کولا, چولی کوئلہ, بدنگاہی کوئلہ, گانے کوئلہ, غیبت کوئلہ, کینہ کوئلہ, اسد کوئلہ, بوس کوئلہ. کولے کٹھے کیتے دیں
وہ میاں کولے تے ایتھے نہیں چل دے ہے تو ایڈے وڈے بازار کولے لے کے چل رہے ہیں کتھے نہیں لال حضرت نماز لال قرآن دی تلاوت لال ذکر لال درود لال صدقہ لال ماں باپ دی خدمت لال اچھا اخلاق لال اس لیے حضرت جی وقت ہے اس کو غنی نبی علیہ السلام نے بہت عطا کیا ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے صحابہ حاضر خدمت تھے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی حضرت اور نشانوں والا پہاڑ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں یہ پہاڑ جنت میں داخل کیا جائے گا یہ ایسا شانوں والا پہاڑ ہے 4.25 میل اس کی لمبائی ہے حضرت وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے 4.25 میل لمبا پہاڑ کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے ایک بار اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ان حضرت جی کو نہ آکھے تو پھر کدھا قصور ہے سبحان اللہ ان کو نہ آکھے تو کدھا قصور ہے آکھ لو حضرت جی سبحان اللہ آج وقت ہے رج حضرت جی وہ پتہ پہلے بزرگ ہمارے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے اتکار وال دل یار والا میں کہتا ہوں چلو جی زمانہ نواں آ گیا اس کو فی زمانہ بدل لو تھوڑا سا وہ کہتے تھے اتکار وال دل یار وال تم اس طرح کر لو اتکار وال جیب یار والا تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ سبحان اللہ استغفر اللہ کچھ نہ کچھ حضرت جی تھوڑی دیر بعد کرتے رہا کرو کیونکہ وقت جا رہا ہے میرے بزرگ ایک پڑھا کرتے تھے میں بھی وہ پڑھ دیتا ہوں کمال حضرت جی آپ تو دلوں کو ہاتھ ڈالتے تھے جب پڑھتے جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری یہ ساواں دیاری ہے وڑدی کیڑا ٹان پئی جدے تے اسی بیٹھے دے پتہ نہیں کیڑے ویلے ٹان ٹوٹنا اور اسی قبرے تا کہندے نے چلایا نوا بھائی یعنی آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے وہ چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا آپ کے خیال میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے وہ چلنے کا آرڈر نہیں ہوتا جب آرڈر آ جاتا ہے تو وہ چل پڑتی ہے کیونکہ جب آرڈر آیا حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پنگوڑے میں کلام فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اس لیے یہ نہ سمجھنا یہ بولتی ہے نہیں وہ بلواتا ہے تو یہ بولتی ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ بولے وہ بلواتا ہے تو یہ بولتی ہے اس کو چھت کے لوتھڑے میں بولنا کہاں سے آ گیا وہ بلواتا ہے تو یہ بولتا ہے جب حکم آ جاتا ہے پھر چپ اس لیے آج اس کو آرڈر ہے بولنے کا بولو راج کیا جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری لا سٹ پھا جنجالاں والے لا اللہ نال یاری ہے وقت جاتا پہ وقت جاتا پہ پھر میاں صاحب بھی بولے آپ کی کیا نام لوئے
زندگی لو ہے، جوانی لو ہے، جوانی لو ہے، لو ہے، لو ہے، او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اج وقت جا رہے ہیں پرو پنڈا کیونکہ اتھے عملان دے ہونے نے نویڑ کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ ساڑے بزرگان دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں اعلی و رفع باغ بنائے، اور سانو سارے انو تیاری دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ حضرت جی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم صرف دو ہیں جو بھولے ہوئے ہیں، ایک انسان کیٹیگری، دوسرے جنات کیٹیگری. باقی حضرت ہر روح کو یاد ہے کہ جانا ہے. اللہ بھولے ہم بھی نہیں، جیسے میں شروع کیتا ہی میں اتھے اینڈ کرنے لگا، بھولے اسی بھی نہیں ہے. اسی جان کے مستے دیں حضرت، اسی جان کے جی میں بندہ کہنے نا یہ گل نہ کرو، بھولے اسی بھی کوئی نہیں، سامنے سارے انہوں پتا ہے، لیکن کہنے یہ گل نہ کرو، یہ گل نہ کرو حضرت. لیکن میاں صاحب فرماندے نے تو کنہ کا نسیں گا، اچھے ٹبے شیران ملے تے تھل ملے مرغانیاں، چاراں نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. نس نہیں تو سکتا، نس سکتا ہی نہیں ہے تو. وہ ایک ملتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پوڑ ہو جانا. تو اسی طرح پنڈا والے بہتر سمجھو گئے تھے کٹا پوڑ ہو جاتے نہیں والے جاندہ. وہ تو پھر اونٹ سی انہوں کون سامنے، سارا بازار انہیں اگے لایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ دی. حضرت کا پکڑنا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. دیکھیں آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، ہلا بھی نہیں وہاں سے. اب بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں لیکن اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر نہ پوڑ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہلیا بھی نہیں، وہاں ہی کھڑا رہا. پھر وہ جو ہے نا وہ وہاں ہی بیٹھ گئے. بازار والوں نے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا. ٹھیک ہے جی، وہاں بھوکا ہی مر گیا. بازار والے بڑے حیران ہوئے، بھئی حضرت عمر نے کیا کہہ دیا اونٹ کو. اگلے دن جب حضرت عمر تشریف لائے لوگ حاضر ہوئے، حضرت اونٹ یاد ہے کل آگا؟ فرمایا یاد ہے. عرض کی تھی حضرت کی آنکھیں ایسی جو کان میں. فرمایا کیوں کی ہویا؟ یہ حضرت آپ تے آگ کے ٹور گئے ہو تو لیا بھی نہیں اپنی جگہ، وہ تے اپنی جگہ تو لیا بھی نہیں. ہم نے اس کے آگے کھانے کو رکھا، کچھ نہیں کھایا، مر گیا بیٹھا. کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں اپنی اور آپ کی آسانی کے. آپ فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہے، تینوں مرنا نہیں یاد، اینا پوڑ کیوں ہے، تینوں مرنا نہیں یاد. اسی حضرت جی تائیں سارے پوڑ ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا یاد کوئی نہیں ہے. جے سانوں یاد ہوں پھر اسی پوڑ نہ ہوں ہیں، اسی تیاری کرتے ہیں. دیکھو نا جن کو یاد تھا بس آخری گا حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ، جنہوں نے یاد سی حضرت جی آپ کہیں جانا تھا تو ظاہر ہے جی کچھ لازمی سے نہیں، کوئی سارے مننا لے ہی ہوں، نہ مننا لے بھی ہوں دنوے جی. وہ اپنے لنگنا سی کہ جگہوں جی تھے نہ مننا لے سن، انہوں نے پتہ لگ گیا حضرت نے جو لنگنا ہے. تو انہوں نے کی سارے پینٹ چی سوا کٹھی کر کے نا جو حضرت لنگے نہ تھلو، انہوں نے تو آپ ہوتے سوا سٹی
حضرت دی پگ خراب ہو گئی، چہرہ خراب ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے. آپ اتنے ویکھ کے تے مسکرائے. مریداں نوں غصہ چڑھ گیا، وہ لڑن تے گالاں تے اتر آئے. آپ نے فرمایا بھائی سوا میرے تے سٹی ہے نا، تے تسی غصہ کیوں کرن دے؟ انہیں اس کیتی حضور اسی تے تاں ہی کرنے کہ تہاڈے تے کیوں سٹی ہے، تے تانوں غصہ کیوں نہیں آیا، تسی کیوں ہسن ڈے اتنے ویکھ کے؟ آپ نے فرمایا میں تے تاں ہسن ڈے ہاں، شکر ہے سوا چی جان چھٹ گئی ہے، باقی جویں دے میرے کام نے میں تے اگ دے لائے کھاں جنہاں نوں یاد سی مرنا. وہ نہیں سن ساڈے یار، اسی لڑاکے، اسی غسیلے، اسی گالاں کڈن والے، اسی بدگمانی رکھن والے، اسی پیڑا سوچن والے، وہ نیک معاف کرنے والے، وڈے ظرف والے، وڈے کلیجیاں والے، موت نو یاد رکھن والے، آخرت تے نظر رکھن والے. اسی حضرت جی سمجھے بس. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، لا سٹ کھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری. لاؤ گے نہیں؟ انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریو. میں اچھا جی، یا اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے جی. اور اپنے والدین کا بھی بڑا ادب و احترام کرنا. میں نے والدین کہا ہے، صرف والدہ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کا پتر، دونوں کا. ڈنڈی نہیں مارنی. اپنی والدہ سے بھی بڑی محبت کرنی ہے اور اپنے باپ سے بھی بڑی محبت. اللہ اس میں ادھر سے بھی بڑا کام خراب ہوا. ہم نے بھی ماں 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 کر کے وہ باپ بیچارے کو سارے کھاتوں سے نکال دیا. وہ بیچارہ وہ کونے میں کھڑا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا. ابا جی میں اسپیشل پتر جی جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں کوئی ماں کی محبتوں کا انکاری نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں چلو بندہ وہ بیان کرے. ٹھیک ہے ماں ٹھنڈی چھاں ہے، لیکن پتر ذرا تھوڑا جہا سیر اتنے چوک کے ویکھاں جیڑی تیری ماں دی ٹھنڈی چھاں ہے نا، پیچھے کھلو کے پیو دی کنڈ سڑن ڈئی تاں ماں ٹھنڈی چھاں ہے. ذرا ویکھ غور دے نال، پیچھے پیو دی کنڈ سڑ گئی ہے تاں ماں ٹھنڈی چھاں ہے. کبھی آنکھیں کھول کے دیکھنا پتر تو بھی، جو ماں کی ٹھنڈی چھاں ہے دیکھ پیچھے باپ کھڑا ہے، وہ جنی توپے ہو دی کانڈ تے پہن ڈئی تاں ماں ٹھنڈی چھاں ہے. ماں کی دعا جنت کی ہوا. تو ابا جی کی یار کوئی اس معاشرے نے باپ کے لیے جملہ نہیں بولا. یہ بولیا تو ایک بولیا وہی چنگا کوئی نہیں بولیا میرے کاغذ کی پلا. یہ پیو دیوں گالاں تو کیوں دیوں نہ لو، پھر انہوں گالاں نے بھی یاد کیتا سی. ماں کی دعا جنت کی ہوا. تے ابا جی پیو دیاں گالاں تے کیوں دیاں نالا، ہن بیچارے نوں گالاں نے یاد کیتا. پھر وہ تے کوئی واہ نہیں لبھی کسے نوں بھی ادھر نہیں. بیٹا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوا محبوب اگر دیکھنا ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں کس طرح پتہ چلے؟ فرمایا دیکھ لینا اگر تیرا والد تجھ سے راضی ہے سمجھ لینا تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. پتر اتنا لائٹ نہ لینا باپ کو. وکری بات ہے اتھے جڑا نہ ہو. میں اللہ حضرت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نعت خواں کے پڑھتے نہ جائیں ہماری موجود، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ دیں، کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. اگر روکیں گے تو بھی مشکل، نہیں روکیں گے تو بھی مشکل، کیونکہ کلپ چڑھ گیا ہمارے لیے مشکل ہے. میں اس دن وہ بیٹھا، اس نے وہ جنہوں نے بلایا تھا ان کو کہہ رکھا تھا کہ جی میں نہ دے انہیں پڑھنا ہے. میں برحال ان سے ناراض ہوا کہ یہ آپ نے غلط کیا. اور میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار کچھ معروف پڑھنا. اللہ اس نے کلام بھی معروف نہیں پڑھا. برحال اینڈ تک ہی شروع ہو گیا جی نہ مرن کدی کسے دیاں ماما. میں نے پھر اس سے سپیکر پکڑ لیا. میں نے کہا یار تو ایک ہی کرنے آتا ہے، اے سامنے جڑے بیٹھے نے صرف ماما لے بیٹھے نے،
بھائی ماواں والے بھی بیٹھے نے پیو والے بھی بیٹھے تو کی کہن ڈیا نہ مرن کدی کسی دیا ماواں ایسا مطلب پیو سارے نے مر جان پھر بھائی بات کا تو پھر یہی مطلب ہوا نا سامنے جو بیٹھے ہیں یہ ماں والے بھی ہیں یہ باپ والے بھی تو کہہ رہا ہے نہ مرن کدی کسی دیا ماواں ایسا مطلب پیو سارے نے مر جان پھر کرنے والی بات کر رہا کیسی تو عجیب بات کر رہا ہے ہاں اس طرح کہہ نہ مرن کدی کسی دے ماں پہ اور پتر میری ایک بات یاد رکھنا اللہ سب کے والدین کو لمبی زندگی دے میں نے کہا نا ہمارا بڑا قصور ہے ہم نے اس حوالے سے آپ کی تربیت نہیں آپ کو پتہ ہے والد کیا ہوتا ہے پتر والد اس دروازے کا نام ہے جب یہ دروازہ گھر سے ٹوٹ جاتا ہے نا پھر گھر میں صدقہ آتا ہے پھر گھر میں زکوٰۃ آتی ہے پھر گھر میں خیرات آتی ہے پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یتیم ہے جتنی دیر باپ ہو نہ بندہ یتیم ہوتا ہے نہ صدقہ آتا ہے نہ خیرات آتی ہے نہ فطرانہ آتا ہے نہ زکوٰۃ آتی ہے یہ گھر کا اتنا مضبوط دروازہ ہوتا ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ کوئی ایک اور بڑا پڑا گیا جی کوئی کہندہ نہیں پتکارا ماما نہیں دوں بھئی طریقہ ہوتا ہے نا دل میں بغض ڈالنے کا میں ان بچوں ہم بھی سادے یہ بچے بھی بیچارے سادے ان کے دل میں ڈال دیا گیا بھئی جب ماں مر جائے تو پھر کوئی نہیں کہندہ کارا کسی نو تیرنا پیار ہے ہی نہیں اللہ پتہ نہیں یہ بات کس طرح ہو گئی ہے میں ایک مسافر آدمی ہوں جی آج بھی میں نے رات کو چیچا وطنی جانا ہے اگر طبیعت کو تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے جی میں نے چیچا وطنی نکلنا ہے پھر میں نے چیچا وطنی سے جی میاں والی چلے جانا ہے میاں والی سے پھر میں سرگودا جاؤں گا پرسوں رات کو تقریباً میری واپسی ہوگی ہے جی 2 سال پہلے میرے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے پتہ نہیں لکھنے والے نے کس طرح لکھ دیا کوئی کہتا نہیں پتکارا کوئی جی کا ہے کوئی دا مطلب ہے کوئی بھی نہیں اللہ کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت میں 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے 3:30 بجے گھر آیا اور والد صاحب حضرت تسبیح لے کے چکر نہیں کاٹ رہے سے میں نے ایک دن کہا مولوی سلیمانوں نے پاہمیں تینوں معافی مل جائے بڑا کریم رب ہے لیکن ساری رات جڑے والد صاحب تیری وجہ نہ جاگ دینے تینوں معافی کوئی نہیں مل میں نے ایک دن ابو جی کی بارگاہ میں عرض کی میں ابو جی میرا روز دا کام ہے سو جایا کرو مجھے آگے سے کہتے ہیں چل لیا جدہ ایک کی پتر ہوئے روی سڑکتے ہوئے تو کیڑے پہ انہوں نیندر پہن دیا پتر صرف ایک فرق ہے اس میں اور ماں میں جس کی تم لوگ اسے سزا دے رہے پتہ کیا وہ تھوڑا سخت ہے سخت اللہ نے اس کو خود بنایا ہے کیونکہ اللہ نے اسے مزدوری کروانی ہے اسے باہر کا کام لینا ہے اگر وہ ماں کی طرح نرم ہو تو کام کس طرح کرے گا وہ اللہ نے ماں کو نرم کیا ہے کیونکہ اللہ نے اسے بچوں کی پرورش کروانی ہے بس یہ فرق ہے وہ تھوڑا سخت ہے جس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے وہ نہیں کرتا اس طرح میں دیکھتا ہوں نا میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے میری گھر دی حضرت جی انہوں کی شرٹ پوندے 4 چمیاں لے لیندی ہے میں اس طرح نہیں لینا تو اس کا مطلب ہے اگر میں انہیں چمیاں نہیں لین دیا تو میں پیار کوئی نہیں ہوتا صرف یہ فرق آیا تھوڑا سا ماں اور باپ میں ماں اظہار کرتی ہے باپ اس طرح اظہار نہیں کرتا جس سے تم سمجھ جاتے ہو کہ شاید اس کو پیار نہیں ہے نہیں یار انہوں بڑا پیار ہوں دے یہ جب تم خود باپ بنو گے نا پھر تم پتہ چلے گا تمہیں حضرت جی اپنی 3 وقت دی روٹی تے ایک سوٹ کٹھا کرنا کیڑا اوکھا کام ہے رولتے اولاد چھڑ دی حضرت جی اور پھر یہی جوان ہو کے کہتے ہیں تو میرے لئے کی کیتا ہے پھر یہی جوان ہو کے کہتے ہیں تو میرے لئے کی کیتا ہے اور ظالمان دس انہیں کی نہیں کیتا ہے او منو دس تو کہنے کی کیتا ہے او دس کی نہیں انہیں کیتا ہے حضرت میرا حضرت جی چھوٹا بیٹا ابراہیم مجھے اس نے سکھایا باپ کیا ہوتا ہے لیکن کہ میں خود لیٹ ہو چکا ہوں والد صاحب فوت ہو گئے ہیں میری عمر 38 سال ہے اس کی عمر صرف 3 سال ہے میں اسے 35 سال بڑا ہوں یہ جب میں نے گھر جانا ہے نا اگر وہ جاگ رہا ہے نا تو اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لینا بابا فائٹنگ تو میں حضرت جی اسے 35 سال بڑا ہوں لیکن میں نے 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی کچھ تیار نہیں ہے کیونکہ اگر میں ہاروں گا نہیں تو وہ خوش نہیں ہوگا اگر میں جیت جاؤں گا تو وہ خوش اس کی خوشی میری ہار میں ہے اس کو کہتے ہیں باپ جو 35 سال بڑا ہو کے بھی کشتی ہار جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باپ اس کو کہتے ہیں والد بڑھنگا پیچھے باؤں ظالم کہ کسی دور سے تیرا کوڑا بھی رہا ہوں تو کہتا کیتا کی لیکن
کیا پتہ اس نے کیا کیا تیرے لیے نہیں کیا. میرے اس معاشرے میں باپ بڑا مظلوم ہے. ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. رج رج دسیا سی انہاں نوں لیکن یہ نہیں دسیا کہ پیو جنت دا دروازہ ہے. یہ نہیں دسیا. وہ دسیا ہے لیکن جی وہ دسیا نا ایویں ہے نہیں دسیا ہے. پھر رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ آج اولاد باپ کو پوچھتی کوئی نہیں ہے. ساڑھے بابے حضرت جی کدی نائی دی دکان تے بہ کے کدی اوتھے بہ کے کدی اوتھے بہ کے اپنا وقت پاس کرنے. پتر ماواں دے لاڑ چکدے نے حضرت جی. انہاں بیچارے نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں ہے. نہ پتر بڑا ادب کرنا اپنے باپ کا بھی. بڑا ادب کرنا اپنے باپ کا بھی. راتی انہاں دیاں لتاں کٹو پنیاں کٹو دی خدمت کرو. نہیں جی لبنا ہے. اور جنہ پھل حضرت جی اسی کول 10ویں دے رکھنے ہیں نا اینا کدی جیوندیاں کھوایا ہوتا تے بھاویں 10 سال اونج ہی نہ مردا. وہ پھر اسی برادری نوں دسن لئی نا ساری منڈی خرید لینی اس دن. اینا حضرت کدی نوں جیوندیاں کھواندے بھاویں فوت ہی نہ ہوندا نہیں چیتی. ہاں پتر روز اپنی امی تے ابو نوں ایک سیب کٹ کے کھوایا کرو اپنے ہتھاں نال. انہیں تینوں بڑے کھوائے نے اپنے ہتھاں نال. او دا بھی دل کردا مینوں بھی کھوائے. کہندا نہیں ہے کہندی نہیں ہے لیکن انہاں دا دل کردا ہے کہ میں نے کھوائے نے کدی یہ بھی تے کھوائے نا میں. کھواؤ پتر. اللہ آپ کو سلامت رکھے با کرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.